السلام علیکم. حافظ تنویر احمد غازی حاضر خدمت ہے، اور آج ہم بات کریں گے لینڈ ریونیو کے چیپٹر نمبر 4 کے متعلق. اور یہ ہماری لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے اوپر یہ تھرڈ ویڈیو ہے. اس سے پہلے 2 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، جس میں لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 لیکچر نمبر 2 تھا، اور اس کے بعد لیکچر نمبر 1 تھا. تو امید ہے کہ یہ چیزیں، یہ جو ویڈیوز ہیں، یہ آپ کو کافی زیادہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہیں اور آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہیں. سو اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے لینڈ ریونیو کے ہی متعلق، اور اس کی نیکسٹ ویڈیو نمبر 3. اس سے پہلے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، میری پلے لسٹ میں بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جس میں تحصیلدار سے متعلق ہیں اور کچھ 1 پیپر سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس طرح کا کافی زیادہ مٹیریل یہاں پہ موجود ہے. آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں. سو اسٹارٹ کرتے ہیں جی آج کی ڈسکشن. آج چیپٹر نمبر 4 ہے پروسیجر آف ریونیو آفیسرز. اب اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے، یہ چیپٹر ہے. اس میں تقریباً 19 سے لے کے 29 تک سیکشنز بنتے ہیں. تو یہ سارے ہی امپورٹنٹ سیکشنز ہیں. اس سے پریویسلی ہم نے بات کی تھی چیپٹر نمبر 3 پہ، جس میں اپوائنٹمنٹ آف ریونیو آفیسر تھی، اور اس میں مختلف چیزیں ہم نے دیکھی تھیں کہ کیسے ریونیو آفیسر اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو کیسز کیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور دین ایک ریونیو آفیسر کس کس سبارڈینیشن میں ہوتا ہے. سو اسی کو کنٹینیو کریں گے. اور سیکشن نمبر 19 یہ ڈسکس کرتا ہے جی سبارڈینیشن آف ریونیو آفیسرز. کون کس کا سبارڈینیٹ ہوگا ریونیو آفیسر. اب اس میں اس طرح ہے کہ اگر اس کو میں ڈسکس کروں سیکشن 19 کو، تو سیکشن 19 یہ کہتا ہے کہ جو ریونیو آفیسر ہے اس سے جو ہائر رینک کا ریونیو آفیسر ہے. فار ایگزامپل، میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا. فار ایگزامپل ہمارا جو ریونیو آفیسر ہے تحصیلدار، یہ ایک ریونیو آفیسر ہے. اب یہ کس کا سبارڈینیٹ ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو پوری ہائرارکی بتائی تھی بورڈ آف ریونیو کی، کہ اس میں ریونیو آفیسرز کی، کہ اس میں بورڈ آف ریونیو آتا ہے، کمشنرز آتے ہیں، کلیکٹرز آتے ہیں، اسسٹنٹ کلیکٹرز آتے ہیں. اور یہ جو نیچے نیچے جس طرح یہ چین چلتی جاتی ہے، نیچے والا سب کا سبارڈینیٹ ہوتا جاتا ہے. لیکن اس میں جو ایکٹ ہمیں مینشن کرتا ہے، ایکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ہائر رینک کا آفیسر ہے آپ سے اوپر، یعنی کہ اگر تحصیلدار کو دیکھیں، تحصیلدار درجہ اول، اسسٹنٹ کلیکٹر فرسٹ، اس سے اوپر آپ کا ہوتا ہے کلیکٹر. ٹھیک ہے. سو ڈائریکٹلی تحصیلدار کسی ڈسٹرکٹ میں جو سبارڈینیٹ ہوتا ہے وہ کلیکٹر کا ہوتا ہے. اور اسی طرح کلیکٹر یہ سبارڈینیٹ ہوگا، امیڈیٹ باس اس کا بنتا ہے کمشنر. تو یہ کمشنر کا سبارڈینیٹ، اور کمشنر جب بورڈ آف ریونیو کا، بورڈ آف ریونیو کس کا سبارڈینیٹ ہے؟ گورنمنٹ آف پنجاب کا. تو یہ سیکشن 19 اس بارے میں بات کرتا ہے. ان آل آفیشیل ایکٹس اینڈ پروسیڈنگس a revenue officer shall, in the absence of any express provisions of law to the contrary, be subject as to the place, time and manner of performing his functions to the direction and control of the officer to whom he is subordinate. ٹھیک ہے. سو سبارڈینیٹ میں نے آپ کو سبارڈینیشن بتائی ہے، اس کا سارا پروسیجر جو ہے. تو اس میں جو ریونیو آفیسر ہے وہ آپ کا ہائر رینک کا، جس کے انڈر وہ کام کر رہا ہے، اس سے اوپر والا جو آفیسر ہے اس کا سبارڈینیٹ ہوگا. سیکشن 19 اس کے بارے میں بات کرتا ہے. سیکشن 20 بات کرتا ہے جی پاورز ٹو میک رولز ایز پروسیجرز. اب اس میں اس طرح ہے کہ سرٹن کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، جس میں یہاں پہ نیچے مینشن بھی کیا ہوگا کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں پہ بورڈ آف ریونیو کو اگر اس نے پہلے سے کوئی رول کو پروسیجرز ڈیفائن نہیں کیے، تو پھر بورڈ آف ریونیو ان رولز کو، ان پروسیجرز کو ڈیفائن کرے گا. اچھا، اس میں لیکن بورڈ آف ریونیو کو اجازت لینی پڑے گی، اپروول ہونی چاہیے کہ اس کی گورنمنٹ کی اپروول لینے کے بعد بورڈ آف ریونیو ان میٹرز کے اوپر یہ لاز اور قانون بنائے گا. اب وہ میٹرز کون سے ہیں؟ اس میں ایک میٹر ہے جی آپ کا فار ایگزامپل ایجیکٹمنٹ کا. ٹھیک ہے. انفورسنگ آرڈرز آف ایجیکٹمنٹ، بے دخلی اس کو بولا جاتا ہے. سو بے دخلی کے جتنے میٹرز ہیں، اگر ان کے ریلیٹڈ کوئی لا موجود نہیں ہے، کوئی قانون موجود نہیں ہے، سو ہم نے بورڈ آف ریونیو نے اس کے اوپر کوئی لا بنانا ہے، کوئی قانون بنانا ہے، کوئی رول بنانا ہے، تو وہ بورڈ آف ریونیو بنائے گا، اس کے پاس پاورز ہیں.
اس کے بعد دیکھیں تو ڈلیوری آف پوزیشن، یہ آپ نے سیکشن 146 میں دیکھا ہوگا، وہ پارٹیشن کیسز کے چیپٹر میں، کہ جب ایک زمین کی پارٹیشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جو ہے نا پوزیشن لے کے دینی ہوتی ہے، قبضہ لے کے دینا ہوتا ہے ریونیو آفیسر نے. تو اس کے متعلق ڈلیوری آف پوزیشن میں اگر آپ کو کوئی رول ایسا کوئی ڈیفائن کرنا ہے تو بورڈ آف ریونیو ڈیفائن کرے گا، اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں مینشن کی ہیں کہ کہاں کہاں پہ بورڈ آف ریونیو رولز کو ڈیفائن کر سکتا ہے، رول بنا سکتا ہے. لیکن ہم نے کیونکہ ون پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے تو آپ سے یہ کویشچن اگر آتا ہے کہ بورڈ یہ جو رولز کی پاور جو ہے نا ایجیکٹمنٹ کے بارے میں یا ڈلیوری آف پوزیشن کے بارے میں یا ایموویبل پراپرٹی کے بارے میں کس کے پاس پاور ہوتی ہے، تو وہ آپ کی پاور ہوتی ہے بورڈ آف ریونیو کے پاس. لیکن اگر اس نے گورنمنٹ بھی لکھا ہوا تو آپ گورنمنٹ کو نہیں ٹک کریں گے، کیونکہ بورڈ آف ریونیو رول بناتا ہے، گورنمنٹ صرف اس کی اپروول دیتی ہے. تو بورڈ آف ریونیو وہ رول میک کرتا ہے، پروسیجر ڈیفائن کرتا ہے. اچھا جی، سب سیکشن 3 یہ موسٹ امپورٹنٹ سیکشن ہے اور یہ پریکٹیکل بھی ہے، فیلڈ میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے. دیکھیں ایک ریونیو آفیسر کلیکٹر ڈسٹرکٹ میں، آپ کو پتہ ہے سب سے بڑے جو ریونیو آفیسر ہوتے ہیں وہ کلیکٹر ہوتے ہیں. اب کلیکٹر کے نیچے آ جاتے ہیں تحصیلدار، تحصیلدار سے نیچے ہوتے ہیں جی نائب تحصیلدار، نائب تحصیلدار. ٹھیک ہے، اگر کوئی ہائر رینک کا آفیسر کسی بھی کیس کو ریفر کر دیتا ہے، ٹرانسفر کر دیتا ہے فار دا پرپز آف انکوائری اور انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کلیکٹر کے پاس کیس تھا، کلیکٹر صاحب نے ایسے کیا کہ یہ کیس مارک کر دیے تحصیلدار کو، اسسٹنٹ کلیکٹر کو. اب اسسٹنٹ کلیکٹر جو ہیں یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں گے، یہ اس کے اوپر انکوائری کریں گے اور اس کے بعد واپس اپنی رپورٹ سبمٹ کریں گے کس کو، کلیکٹر کو. کلیکٹر اس رپورٹ کے مطابق یا تو وہ اس کو دیکھ کے اسے ایگری کر لے گا، فیصلہ کر دے گا کہ ٹھیک ہے، اور یا پھر اس رپورٹ کے مطابق جو بھی اس کو فیکٹس نظر آئے اس کے اکارڈنگ وہ جو بھی فیصلہ بنائے وہ کلیکٹر کی ذمہ داری ہے، وہ اس رپورٹ کو ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے، ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے. اور اسی طرح تحصیلدار اگر کوئی انکوائری کوئی انویسٹیگیشن کروانی ہے تو وہ نائب تحصیلدار کو اپنا کیس سبمٹ کرے گا، ٹرانسفر کرے گا، اور نائب تحصیلدار اس کے اوپر انکوائری کرنے کے بعد واپس رپورٹ کرے گا کہ میرے مطابق یہ میٹر تھا اور یہ رپورٹ ہے میری، اس کے اوپر فردر فیصلہ ہو سکتا ہے. اور وہ جو ہائر رینک کا آفیسر ہے وہ جو اپنی مرضی کے مطابق جو سمجھے گا اس کا فیصلہ کرے گا، جو قانون اس کو کہے گا. مرضی تو نہیں چلے گی یہاں پہ، جو قانون اس کو کہے گا اور جو اس کی انڈرسٹینڈنگ میں جو لاز ہیں تو وہ اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرے گا. تو یہاں پہ یہی مینشن ہے سیکشن نمبر سب سیکشن 3 میں، سیکشن 20 سب سیکشن 3 اس میں یہ کہتا ہے سبجیکٹ ٹو دا رولز میڈ انڈر دس سیکشن a revenue officer may refer any case which he is empowered to dispose of under this act to another revenue officer subordinate to him for investigation or report, and may decide the case upon such report after giving the parties concerned an opportunity of being heard. تو جب یہ نیچے سے رپورٹ اوپر چلی جاتی ہے، نائب تحصیلدار نے تحصیلدار کو رپورٹ کر دی، تحصیلدار نے کلیکٹر کو رپورٹ کر دی، تو اب رپورٹ ان کے پاس چلی گئی ہے. تو اب جو ریونیو آفیسر ہے، جو کنسرنڈ ریونیو آفیسر تھا جس نے کیس کو ٹرانسفر کیا تھا، اب وہ پارٹیز کو بلائے گا اور ان کو سنے گا. ایک ڈیٹ دے، 2 ڈیٹس کے اوپر سنے، ان کو جتنی تاریخ ان کو دینی پڑتی ہے وہ دے، اور ان کو جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا تب تک یہ ہیئرنگ چلتی رہے گی، اور اس کے بعد پھر رپورٹ کے مطابق بھی فیصلہ آ سکتا ہے اور رپورٹ کے اگینسٹ بھی فیصلہ کر سکتا ہے وہ. سیکشن 21 پرسنز بائی ہوم اپیرنس اینڈ اپلیکیشن may be made before and to revenue officer. اب یہ کسی نے کوئی کام کروانا ہے ریونیو آفیسر سے، کلیکٹر سے کام کروانا ہے، آپ نے اسسٹنٹ کلیکٹر سے کام کروانا ہے، گریڈ فرسٹ کا یا گریڈ سیکنڈ کا. میں نائب تحصیلدار کی بات کر لیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کا ایک پارٹیشن کا کیس ہے تو آپ نے نائب تحصیلدار کو اپلیکیشن دینی ہے. اب اس سیکشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون اپلیکیشن دے گا آن بیہاف آف پارٹی، یا پارٹی خود دے سکتی ہے یا کون دے گا. پھر یہاں پہ اس طرح ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی اپلیکیشن موو کرنی ہے وہ 3 بندے یہاں پہ ایلیجیبل ہیں، ان کو آتھورائز کیا گیا ہے کہ وہ اپلیکیشن کسی بھی میٹر کے اوپر وہ دے سکتے ہیں جو ریونیو میٹرز کے کنسرن جو اپلیکیشن ہوگی. فار ایگزامپل پارٹیشن کا کیس ہے تو اب اس کے لیے اپلیکیشن کون دے گا؟ اس کے لیے جس نے پارٹیشن کروانی ہے، جو پارٹی ہے وہ اپلیکیشن دے گی. ٹھیک ہے،
کہ ہماری پارٹیشن کر دیں. پارٹیشن مین تقسیم جائیداد کر دیں جی. تو یہ پارٹی اپلیکیشن دے گی. ٹھیک ہے. یا اگر پارٹی, کیونکہ موسٹلی لوگوں کو قانون کا اور اس طرح کی باقی چیزوں کا, اسپیشلی ریونیو کے جو لاز ہیں ان کا اتنا زیادہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے, تو پھر آتھورائز کیا گیا ہے کہ ان کا کوئی آتھورائزڈ ایجنٹ جو گورنمنٹ کی طرف سے آتھورائزڈ ہو یا ان کی طرف سے ہو, تو یہ آتھورائزڈ ایجنٹ اپلیکیشن دے سکتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی بھی وکیل دے سکتا ہے, لیگل پریکٹیشنر. سو 3 طرح کے لوگ اپلیکیشن دے سکتے ہیں, اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں بیفور دی ریونیو آفیسر, اور ریونیو آفیسر پھر فردر اس کے اوپر جو بھی کاروائی ہوگی وہ اس کو کرے گا. اچھا جی, اس کے بعد آئیں, لیکن یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, سب سیکشن بی میں پرووائزو میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ کیا ہوگا اگر کسی ریونیو آفیسر نے کسی بندے کو بلایا ہے کہ وہ پرسنل اپیرنس اس کی ہوگی, پرسنلی اس کو بلایا, ان پرسن اس کو ورڈ بولا جاتا ہے جوڈیشل ٹرمز میں, ان پرسن اس کو بلایا. جب کسی بندے کو کسی ریونیو آفیسر نے, چاہے وہ ہائر گریڈ کا ہے, چاہے وہ لوور گریڈ کا ہے, چاہے نائب تحصیلدار ہے, کلیکٹر ہے, کمشنر ہے, بورڈ آف ریونیو میں SMBR کوئی بھی ہے, اگر انہوں نے اس کو بلایا کسی پرسن کو ان پرسن, تو پھر ضروری ہے, وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے وہ پرسن کہ وہ ان پرسن حاضر ہوگا. اس کے بہاف پہ کوئی پارٹی, کوئی لیگل پریکٹیشنر, کوئی جو آپ کا آتھورائزڈ ایجنٹ, وہ وہاں پہ اس کے سامنے پیش نہیں ہوگا ریونیو آفیسر کے سامنے, کیونکہ حاضری تھی ان پرسن. اب جب ان پرسن بلایا تو پھر وہ پارٹی خود حاضر ہوگی جس کو بلایا گیا. سو یہی بات ہے, پرووائڈیڈ دیٹ دا امپلائمنٹ آف این آتھورائزڈ ایجنٹ اور لیگل پریکٹیشنر شیل ناٹ ایکسکیوز دا پرسنل اٹینڈنس آف اے پارٹی ٹو اے کیس ان وچ پرسنل اٹینڈنس از اسپیشلی ریکوائرڈ بائی دی ریونیو آفیسر. جہاں پہ پرسنل اٹینڈنس ریکوائرڈ کی گئی تھی ریونیو آفیسر کی طرف سے, تو وہاں پہ اس کو پرسنلی ہی حاضر ہونا ہے, اس کے بغیر اس کے اوپر کوئی پارٹی, کوئی وکیل, کوئی اس طرح کا کوئی بندہ پیش نہیں ہوگا. اس کے بعد آئیے, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی ایک اپلیکیشن, ایک پارٹی نے, فار ایگزامپل پارٹی اے نے پارٹی بی کے خلاف اپلیکیشن دے دی کسی بھی میٹر کے خلاف کہ جناب اس کی جو ہے وہ اس کی حد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, جس کو ڈیمارکیشن کہتے ہیں, باؤنڈری کہتے ہیں, باؤنڈری مارک اس کا ٹھیک نہیں ہے, سو بننا ٹھیک نہیں ہے, وٹ اس کی ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی پیمائش کی جائے, تو اس کی پیمائش کر دیتے ہیں اور وہ ٹھیک نکل آتی ہے. تو دوسری پارٹی کو یہ جو ہے وہ کاسٹ پڑ سکتی ہے. اب یہ ویسے ایک میں مینشن کر رہا ہوں, اس کے اوپر کاسٹ تو نہیں پڑتی ویسے حد براری کے اوپر یا ڈیمارکیشن کے اوپر. ویسے کوئی ایسا میٹر آ سکتا ہے جہاں پہ ریونیو آفیسر سمجھتا ہے کہ جس پارٹی نے اپلیکیشن دی تھی اس کو کاسٹ کریں, یا وہ فار ایگزامپل پیش نہیں ہو رہی کوئی 8-10 ڈیٹ سے, تو اب اس کو کاسٹ کے ذریعے سے اس کی اپلیکیشن جو بھی وہ فردر موو کروانا چاہ رہا ہے, جو بھی لیگل پروسیڈنگ چاہ رہا ہے, اس کو منظور کیا جا سکتا ہے ود کاسٹ. تو اس کو کاسٹ کی جا سکتی ہے کسی پارٹی کو. تو یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اگر کاسٹ ریونیو آفیسر چاہے تو کر سکتا ہے. ہاں, اگر دوسری پارٹی جس نے کہا تھا کہ جناب ہمیں کاسٹ میں جو وکیل کو ہم نے فیس دی تھی لیگل پریکٹیشنر کو, تو وہ بھی ہمیں کاسٹ میں لے کے دیں, تو یہ ریونیو آفیسر اگر چاہے تو وہ لے کے دے سکتا ہے, اور اگر نہ چاہے تو وہ نہیں, بھی وہ ڈیوٹی باؤنڈ نہیں ہے اس کے اوپر, لیکن کاسٹ کی جا سکتی ہے. سب سیکشن 221 کا وہ اسی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ ریونیو آفیسر کے پاس پاور ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی کاسٹ کو امپلیمنٹ کروا سکتا ہے. پاورز آف ریونیو آفیسر ٹو سمن پرسنز ٹو گیو ایویڈینس اینڈ پروڈیوس ڈاکومنٹس, سیکشن 22. اس میں اس طرح ہے کہ جو ریونیو آفیسر ہے, چاہے وہ ہائر گریڈ کا, ریونیو آفیسر سے مراد ہمیشہ میری وہ ساری کی ساری کلاس جو ہم نے کل ڈسکس کی تھی کہ وہ سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی BOR سے, کمشنر, اس کے بعد کلیکٹرز, اس کے بعد اسسٹنٹ کلیکٹر. سو ریونیو آفیسر جب بھی ورڈ یوز کیا جائے گا اس کی مراد میری یہی ہوگی, بلکہ ایکٹ میں بھی یہی مطلب ہے اس کا کہ اس میں سارے ریونیو آفیسرس کو, کوئی بھی ریونیو آفیسر کسی بھی بندے کو بلا سکتا ہے. یہاں پہ یہ بات ہے کہ کسی بندے کو بھی سمن کیا جا سکتا ہے ریلیٹڈ ٹو ریونیو میٹرز, جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی پرسنل اٹینڈنس ہونی ضروری ہے. ٹھیک ہے. A person so summoned shall be bound to appear at the time place mentioned in the summon in person if the summon so allows, be his authorized agent or legal practitioner. اب اس میں اس طرح ہے کہ جس بندے کو بلایا گیا, کسی ریونیو آفیسر نے کسی بندے کو بلا لیا ہے, اب وہ بندہ ان پرسن حاضر ہونے کا ذمہ دار ہے, اس نے حاضر ہونا ہی ہونا ہے, وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے اس چیز پہ. اور
اس میں یہ اگر اتھورائز کر دیا جاتا ہے، اس کو الاؤ کر دیا جاتا ہے جو ریونیو آفیسر ہے کہ اگر آپ ان پرسن حاضر نہیں ہو سکتے تو کوئی آتھورائز ایجنٹ یا کوئی لیگل پریکٹیشنر، کوئی کسی وکیل کو آپ جو ہے وہ حاضر کر دیں، آپ کی جگہ پہ وہ آ جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ان پرسن، جیسے ہم نے پچھلے سیکشن میں دیکھا ہے، اگر تو ان پرسن بلایا تو پھر یہ لیگل پریکٹیشنر، یہ آپ کے آتھورائزڈ ایجنٹس، ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی جگہ پہ پیش نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ یہی بات کی گئی ہے کہ اگر آپ کو ان پرسن بلایا تو ان پرسن حاضر ہوں گے، اور آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہاں پہ حاضر ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد آئیں، دا پرسن اٹینڈنگ ان اوبیڈینس ٹو دی سمنس شیل بی باؤنڈ ٹو اسٹیٹ ٹروتھ۔ جس بندے کو بلایا، ان پرسن بلا لی ہے، تو اب وہ بندے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ایک تو سچائی بیان کرے، اور جو ڈاکومنٹس ریونیو آفیسر کو چاہیے، جو اس سے پوچھے گئے ہیں، جو ریکوائرڈ ہیں، وہ ان ڈاکومنٹس کو سبمٹ کرنے کا ذمہ دار ہے، وہ ان ڈاکومنٹس کو سبمٹ کرے گا۔ اب یہ سمن جو اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ کسی بھی بندے کو سمن کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی ریونیو آفیسر کر سکتا ہے کسی بھی وقت پہ، تو ریلیٹڈ ٹو ریونیو میٹرز، تو کیا وہ سمن کس طرح کیے جائیں گے؟ اب اس میں اس طرح ہے کہ سمن کیے جائیں گے ان رائٹنگ۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو فون کال چلی جائے کہ آپ کو فلاں ریونیو آفیسر نے بلایا تو آپ حاضر ہو، تو ایسے نہیں، آپ کو ان رائٹنگ سمن جائیں گے، اور ان سمن کے اوپر دو تین چیزیں ہیں۔ ان کے سمن کے اوپر ایک تو وہ سمن سائنڈ ہوں گے، سگنیچر ہوں گے ریونیو آفیسر کے متعلقہ کے، اور اس کے بعد وہ سمن کے اوپر سیلڈ ہوں گے، مطلب اس کے اوپر کوئی سٹیمپ، کوئی مہر شور لگی ہوگی، تو پھر وہ سمن جو ہے نا وہ لا فل سمن ہے، اس کے علاوہ وہ لا فل سمن نہیں ہے۔ اور اس سمن کے اوپر یہ لکھا جائے گا کہ یہ کون سا ریونیو آفیسر ہے اور کس میٹر میں اور کہاں پہ کس ڈیٹ پہ بلایا گیا، یہ ساری چیزیں اس سمن کے اوپر مینشن ہوں گی۔ لیکن تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس سمن میں، ایک تو ان رائٹنگ ہوگا، اس کے بعد سائنڈ ہوگا اور سیلڈ ہوگا۔ سیکشن 24، سمن تو جاری کر دیا، اب ریونیو آفیسر نے ان رائٹنگ سمن اس کے اوپر سائن بھی کر دیے اور اس کے اوپر مہر بھی لگا دی، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ سمن جانا ہے پارٹیز کے پاس۔ اب اس کو کیسے سروس کروائی جائے گی؟ موڈ آف سروس آف سمن، سروس سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کا نہیں بیک گراؤنڈ لا کا، تو ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ سروس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سرو کیسے کرنا، اس سمن کو، مطلب اس سمن کو آپ نے کس طرح اس کو کمپلیٹ کریں گے، اس کی جو ڈائریکشن آپ کو دی گئی ہیں اس کے اوپر آپ نے کس طرح عمل کرنا۔ تو موڈ آف سروس آف سمن کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح ان سمن کو سرو کیا جائے گا، کس طرح ان پر عمل کیا جائے گا۔ ایک ریونیو آفیسر کی طرف سے سمن جو جاری کیا جاتا ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ تین چار چیزیں یہاں پہ مینشن کرتا جاؤں۔ پہلی چیز ہے کہ اس سمن کو پرسنلی سرو کر دیا جائے، جس پرسن کو وہ سمن بھیجا گیا تھا، اگر وہ پرسن گھر پہ موجود ہے تو اس کو پرسنلی وہ سمن ریسیو کروایا جائے، اور بس ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ کسی لیگل ایجنٹ، وکیل کے ذریعے سے سمن بھیج دیا جائے تو بھیجا جا سکتا ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ بی آپشن، بی سب سیکشن آپ کا جو 24 کا سب سیکشن بی۔ اور اس طرح اگر ہم سی کو دیکھیں تو سی میں ایک میرا خیال ہے کہ ہم سی کیوز یہاں پہ بن سکتا ہے۔ سی میں یہ ہے کہ موڈ آف سروس آف سمن میں پہلی بات ہے کہ پرسنلی اس کو دے دیا جائے، یا پھر اس کا کوئی لیگل ایجنٹ یا آتھورائز پرسن اس کو دے دیا جائے، یا کوئی ایسا بندہ فیملی ممبر میں سے جو اڈلٹ میل ہو، اڈلٹ میل ممبر اس کو ریسیو کروا دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تین طریقے ہیں سمن کو سروس دینے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ پرسنلی دے دیا جائے، یا کسی آتھورائز ایجنٹ کے ذریعے سے دے دیا جائے، یا پھر اس کو اڈلٹ میل ممبر کے ذریعے سے اس تک پہنچا دیا جائے۔ لیکن اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ فار ایگزامپل کیس ہے فیصل آباد ڈسٹرکٹ کا، ریونیو آفیسر بھی فیصل آباد کے کسی ایریا کا ریونیو آفیسر ہے، تو اور وہ بندہ رہ رہا ہے ملتان میں، ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ اب کیسے سمن کو سروس کروائی جائے گی سمن کی؟ تو پھر اس طرح ہوگا کہ یہ سمن فیصل آباد سے کلیکٹر کے پاس جائے گا، ریونیو آفیسر متعلقہ کلیکٹر کو یہ سمن بھیجے گا، اور سمن پھر وہ اس اگلے جو کلیکٹر ہیں
ان کے پاس وہ سمن جائے گا اور وہ کلیکٹر پھر اس کی آگے سروس کروائے گا جو متعلقہ بندہ ہے جو متعلقہ جگہ پہ وہاں پہ رہ رہا ہے, اس سے وہ سمن کی اس طرح سروس ہوگی اور پھر ویسے ہی یہ واپس آئے گا, اس پرسن سے واپس آئے گا اور اس کے بعد یہ اور اس طرح یہ واپس آ جائے گا اس ریونیو آفیسر کے پاس کہ یہ سمن تھا, یہ بھیجا تھا اور اس کے اوپر یہ رپورٹ ہے کہ وہ بندہ ملا ہے یا نہیں ملا, یا کس کی سروس کی ہے یا کیسے کی ہے. یہ ساری چیزیں پیچھے رپورٹ کی شکل میں اس سمن میں لکھی جاتی ہیں. اچھا جی, سو یہ میں نے ساری چیزیں یہاں پہ مینشن کر دی ہیں, تقریباً یہ وہی ہیں جو ابھی بول دی ہے میں نے, تو یہ اس کو پڑھ لیجئے گا. یہ بڑی آسان سی چیزیں ہیں کہ آپ نے سروس کیسے کرنی ہے سمن کی, تو سمن کس طرح ایک پرسن سے, ایک ریونیو آفیسر سے دوسری جو پارٹی ہے اس تک کیسے پہنچے گا. اچھا جی, اس کے بعد آئیں, اب یہاں پہ اس طرح ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے بعض اوقات لینڈ ریونیو میں جو کیسز آتے ہیں, پارٹیشن کا کیس ہے, پروڈیوس کا کیس ہے, کوئی اس طرح کا کوئی اور کیس آ سکتا ہے, تو اس میں بعض اوقات کافی زیادہ لوگ, پارٹیز جو ہیں کافی زیادہ ہوتی ہیں, لوگ اس میں کافی زیادہ ہوتے ہیں. اب فار ایگزامپل اگر ایک کیس ہے اس میں 100 بندہ ہے, یا ایک کیس ہے اس میں کوئی 700 بندہ ہے, پوری کی پوری کھیوٹ جو ہے, یا اس میں ساتھ والی جو کھیوٹ ہیں وہ بھی مل کے ایک پورا کیس تیار ہوتا ہے, تو اس میں 700 بندہ انوالو ہے. اب یہ پاسبل نہیں ہے ریونیو آفیسر کے لیے کہ ان 700 بندے کو یا 100 بندوں کو نوٹس جاری کیا جائے, سمن جاری کیا جائے. تو اب جب اس طرح کا میٹر ہوگا کہ جہاں پہ بندے بہت زیادہ انوالو ہیں, تو پھر ان کی موڈ آف سروس کیا ہوگی, ان کو کیسے سمن کیا جائے گا. ان میں پھر اس طرح ہوگا کہ جو ریونیو آفیسر سمجھے گا کہ یہ معتبر بندے ہیں تو ان کو ریونیو آفیسر سمن کرے گا, اور باقی جتنے ہیں ان کے لیے اشتہار دیا جائے گا, پروکلیمیشن, ٹھیک ہے, ان کے لیے اشتہار دیا جائے گا کہ فلاں ڈیٹ کے اوپر فلاں لوگوں کو ریونیو آفیسر کی فلاں ریونیو آفیسر کے فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہ یہ اس کو ان لوگوں کو بلایا گیا. تو اس طرح بھی سمن کیا جا سکتا ہے اگر ان کیس پرسن کی تعداد بہت زیادہ ہو. تو ریونیو آفیسر میں if the revenue officer so directs be served on the person named therein, either in addition to or in substitution for any other mode of service, forwarding the summons by registered post to that person. اب یہ بات بھی ہے, ایک اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ ان پرسن دے دیں یا کسی لیگل ایجنٹ کے ذریعے دے دیں, یا پھر اس کے جو نا وہ ایک اور چیز ہے یہاں پہ کہ آپ اس سمن کو کس طرح سروس کر سکتے ہیں. آپ اس سمن کو بائی رجسٹرڈ پوسٹ یہ سمن بھیج سکتے ہیں کسی بھی پرسن کو, ٹھیک ہے. یا ہم نے دیکھا تھا اس میں پریویسلی کہ اگر وہ بندہ موجود ہی نہیں ہے تو پھر کیسے کریں گے اس ڈسٹرکٹ میں, پھر وہ متعلقہ سمن ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس جائے گا, وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر اگلے ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو بھیجے گا, تو پھر اس سمن کی سروس ہوگی. اچھا جی, اس کے بعد آئیں موڈ آف سروس آف نوٹس, آرڈر, پروکلیمیشن اور کاپی دیئر آف. اب اس طرح ہے کہ اگر ریونیو آفیسر نے کوئی نوٹس بھیجنا ہے کسی پارٹی کو, تو یا کوئی آرڈر بھیجنا ہے یا پروکلیمیشن ہے یا اس طرح کی کوئی کاپی بھیجنی ہے, تو پھر کیا ہوگا, کیسے بھیجی جائے گی. سیم سچویشن ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھی ہے کہ اس کو نوٹس اور آرڈر اور پروکلیمیشن اور کاپی آف اینی سچ ڈاکومنٹ ایشوڈ بائی ریونیو آفیسر فار سروس آن اینی پرسن shall be served in the manner provided section 24. جس طرح 24 میں ہم نے دیکھا نا, ان پرسن دے دیں, اس کے کسی میل ممبر کو پکڑا دیں, اس کے کسی لیگل ایجنٹ کو پکڑا دیں, یا آؤٹ آف ڈسٹرکٹ ہے تو ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی طرف موو کر دیں. تو یہ سارا جو پروسیجر سیکشن 24 میں ہم نے دیکھا ہے, تو اسی طریقے سے اگر کوئی نوٹس ہے, کوئی آرڈر ہے, کوئی پروکلیمیشن ہے, کوئی کاپی بھیجنی ہے کسی چیز کی, تو وہ ایسے ہی بھیجی جائے گی. موڈ آف میکنگ پروکلیمیشن. اب یہ جو پروکلیمیشن ہے, جو اشتہار بازی ہے, یہ کیسے کی جائے گی. اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کسی نیوز پیپر میں اس کا اشتہار دے دیا جائے, کوئی ویل نون نیوز پیپر ہے تو اس میں اس کا اشتہار دے دیا جائے. ایک تو یہ چیز ہے کہ اس کو ایڈورٹائز کر دیا جائے کسی بھی نیوز پیپر میں جو ہے نا پبلکلی اویلیبل بھی ہو اور ایزیلی لوگوں کے لیے ایکسیسیبل بھی ہو, تو نیوز پیپر میں اشتہار دے دیں. یا ایک پرانا طریقہ کار تھا کہ جیسے گاؤں میں بیٹنگ آف ڈرم, ڈول بجانا, تو ڈول کے ذریعے سے بھی یہ لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کا فلاں بندے کا سمن آیا فلاں ریونیو آفیسر کی طرف سے, فلاں ڈیٹ پہ اس نے حاضر ہونا ہے, یا بیٹنگ آف ڈرم. یا پھر جو ہے اس کو
वैसे किसी भी तरीके से कस्टमरी, यहाँ पे लिखा होगा कस्टमरी मेथड, अदर कस्टमरी मेथड, इसमें अदर कस्टमरी मेथड किसी भी तरीके से आपने जो प्रोक्लेमेशन है उसको उसको लोगों तक पहुंचाना है। उसमें फॉर एग्जांपल आप किसी मस्जिद में ऐलान भी करवा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐलान करवा दें आप किसी मस्जिद में, तो ये भी एक मोड ऑफ प्रोक्लेमेशन है। या किसी भी तरीके से आपने जो आपके ज़िम्मे काम है वो करना है, और रेवेन्यू ऑफिसर इसको करेगा, वो इसको न्यूज़पेपर में देगा, इसको ड्रम बीट करेगा, या इसको ऐलान करवाएगा, या पर्सन टू पर्सन, या जैसे भी पॉसिबल हुआ। तो इस प्रोक्लेमेशन का मोड ये है कि इसमें न्यूज़पेपर आता है, इसमें बीटिंग ऑफ ड्रम आता है, इसमें ऐलान आता है, इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो सेक्शन 26 ये कहता है कि प्रोक्लेमेशन हमने कैसे उनको उस बंदे तक, पर्सन तक पहुंचाना है। यहाँ पे 27, सेक्शन 27, रेवेन्यू ऑफिसर जितनी भी प्रोसीडिंग करेगा, वो समन भेजता है, वो जो भी करता है, वो कोई फैसला करता है, तो ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो है ना, ये इनको जुडिशियल प्रोसीडिंग समझा जाएगा, इनको जुडिशियल प्रोसीडिंग समझा जाएगा। ये नहीं है कि ये रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई ऐसी प्रोसीडिंग कर दी और बस ठीक है, नो। अगर आप इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और बाकी जो जिस तरह सिविल कोर्ट में होता है, आपके क्रिमिनल कोर्ट्स में है, सिविल कोर्ट्स में है, तो वैसे ही रेवेन्यू ऑफिसर जो भी काम करेगा, जो भी ऑर्डर पास करेगा एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग परफॉर्म कर रहा होगा, और उसमें उसके पास सारी वो पावर्स होंगी, सारे वो इख्तियारात होंगे जो पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन मेंशन किया हुआ, सेक्शन 193, 219 और उसके बाद 228 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860, उसमें जो चीज़ें मेंशन की हैं, जो पावर्स जो दी गई हैं पावर्स रेवेन्यू ऑफिसर्स को, तो वो सारी की सारी पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये है सब सेक्शन 2, 27 का सब सेक्शन 2, 27 का सब सेक्शन 2 ये कहता है जी कि आपकी जितनी हेयरिंग्स होंगी, रेवेन्यू ऑफिसर जितनी भी हेयरिंग्स करेगा, जैसे उसने कोई फैसला करना है, उसने कोई पार्टीज़ को नोटिस किया था, अब उनको सुनना है और उसका जवाब दावा देखना है, या इस तरह कोई भी चीज़ है, तो वो सारी की सारी चीज़ें पब्लिकली होंगी। जिस तरह वो कोर्ट होती है, आप कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, और कोई भी नहीं बैठा तो कम से कम जो पार्टीज़ बुलाई हैं वो तो मौजूद हैं एक साइड से और दूसरी साइड से, पर उनके लीगल एजेंट्स भी मौजूद हैं, लीगल प्रैक्टिशनर्स भी मौजूद हैं। तो इस तरह आप पब्लिकली कोई भी फैसला करेंगे, जो भी काम करेंगे पब्लिकली करेंगे, ताकि अवामुन्नास को पता हो। आप देखेंगे जब वो इंतकाल का फैसला लिखा जाता है तो वहाँ पे लिखा जाता है बजलसा आम, बजलसा आम, इसका मतलब होता है कि खुली कचहरी, खुले लोग, आम लोगों में बैठ के ये फैसला किया गया है। और इसका मकसद क्या होता है, एक लंबी डिटेल है, इसके पीछे लंबी डिस्कशन है कि ये बजलसा आम में बैठ के फैसले क्यों किए जाते हैं या क्या रीज़न है। बजलसा आम का मतलब ये होता है कि कोई किसी कोर्ट में बैठ के, जैसे सिविल कोर्ट में आप देखेंगे तो वो भी बजलसा आम होती है, तो बजलसा आम लोगों के सामने, सबके सामने फैसला किया जाता है। ये नहीं होता कि अंदर बैठ के जो भी जज है या रेवेन्यू ऑफिसर है, जो भी है, तो वो अंदर बैठ के किसी कोने में बैठ के इसका फैसला कर दे और कह दे कि जी मैंने फैसला कर दिया आपका। ऐसा नहीं, पब्लिकली आपको फैसला करना है और पब्लिकली आपको लोगों को सुनना है। तो ये बात करता है सब सेक्शन 2 27 का, कि जो भी आप बात करेंगे वो पब्लिकली होगी, वो पब्लिक में बैठ के की जाएगी और ऑथोराइज्ड एजेंट और पार्टी के सामने होगी। अच्छा जी, उसके बाद आइए लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिस। रेवेन्यू के जितने ऑफिसेज हैं उनकी लैंग्वेज क्या होगी, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी बाय नोटिफिकेशन। आपको मैंने बताया था, जो हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था, कि गवर्नमेंट ने जो भी काम करना है वो आपको थ्रू नोटिफिकेशन देगी। अब गवर्नमेंट जो है ना, नोटिफिकेशन के ज़रिए से मेंशन करेगी कि फ़लाँ ऑफिस की ज़ुबान कौन सी होगी। लेकिन आपको पता है, क्योंकि हमारी उर्दू एक नेशनल लैंग्वेज है और ये सब लोगों के लिए समझना भी इसको आसान है, तो मोस्टली उर्दू को ही प्रेफर किया जाता है हर जगह पे। अरेस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर टू बी मेड अपॉन वारंट। अगर देखें किसी बंदे ने किसी के पास, किसी के ऊपर रेवेन्यू के जो चार्जेस हैं, वो जिसको एरियर्स बोला जाता है, एरियर्स ऑफ रेवेन्यू, अगर वो उसके ज़िम्मे है फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये, और वो दे ही नहीं रहा, वो पटवारी को भी नहीं दे रहा, वो जो लंबरदार है उसको भी नहीं दे रहा, तो अब क्या करेंगे? अब रेवेन्यू ऑफिसर उसको पकड़ सकता है, अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर। कैसे अरेस्ट होगी इसकी और किस तरह होगी, ये सारी चीज़ें आगे जाके हम रेवेन्यू जो कलेक्शन होती है उसका एक चैप्टर है पूरा,
اس کے اوپر دیکھیں کلیکشن آف ریونیوز کہ ہم نے ریونیو کی کلیکشن کیسے کرنی ہے. تو فی الحال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کسی کے وارنٹ جاری کیے جائیں گے پھر اس کو اریسٹ کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ایسے ہی پکڑ کے ریونیو آفیسر نے کوئی وارنٹ جاری نہیں کیا اور ایسے ہی اس کو پکڑ لیا جائے, ایسے نہیں. سب سے پہلے ریونیو آفیسر ایک وارنٹ جاری کرے گا, وارنٹ آف اریسٹ, اور پھر اس کو اس ڈیفالٹر کو پکڑا جائے گا. پاور آف ریونیو آفیسرز ٹو انٹر اپون اینی لینڈز اور پریمیسز فار دی پرپز آف میجرمنٹ ETC. ریونیو آفیسر کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی زمین میں جا کے اس میں انٹر ہو سکتا ہے پہلی بات, اور اس کے بعد وہاں پہ انسپیکشن کر سکتا ہے, وہاں پہ میجرمنٹ کر سکتا ہے. نیچے میں مینشن کرتا ہوں وہاں پہ کیا کیا کر سکتا ہے کسی بھی زمین میں. یہ نہیں ہوگا کہ کسی پرسن کی زمین میں داخل ہوئے اور وہ کہے گا کہ نہیں جی آپ یہاں پہ نہیں آ سکتی, یہ تو میری پراپرٹی ہے, آپ یہاں پہ کیسے آ گئے. سو یہ پراپرٹی ریونیو آفیسر اپنے متعلقہ جو اس کا ایریا جو سرکل ہے وہاں پہ کسی زمین میں بھی داخل ہو سکتا ہے فار دی پرپز آف. اب کون سے پرپز ہیں میں آپ کو یہاں پہ مینشن کرتا ہوں. میجرمنٹ, اس نے کوئی میجرمنٹ کرنی ہے, اس کے لیے ریونیو آفیسر کسی بھی فیلڈ میں جا سکتا ہے, کسی بھی کھیت کا وزٹ کر سکتا ہے. ڈیمارکیشن کرنی ہے, باؤنڈری مینشن کرنی ہے, بنا لگانا ہے, تو اس کے لیے باؤنڈری مارک ہم نے وہ ڈیفینیشن کے سیکشن میں دیکھا تھا, باؤنڈری مارک ہوتا ہے جس کو ہم بننا کہتے ہیں. سو ڈیمارکیشن کرنی ہے جی, فکسیشن کرنی ہے, انسپیکشن کرنی ہے باؤنڈریز کی اور باؤنڈری مارکس کی, کلاسیفیکیشن آف سوائل اسیسمنٹ کرنی ہے, یہ کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. مطلب سارے کے سارے میٹرز جو لینڈ ریونیو سے متعلق ہے اور جو اس سیکشن اس چیپٹر میں اس ایکٹ میں جو مینشن کر دیے گئے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں, چاہے وہ اسیسمنٹ کرنی ہے, اسپیشل اسیسمنٹ, جنرل اسیسمنٹ, یا اس نے کوئی گرداوری دیکھنی ہے یا اس طرح کوئی بھی معاملہ, تو ریونیو آفیسر کسی بھی کھیت میں, کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی لینڈ کو وزٹ کر سکتا ہے. تو یہ سیکشن اس کو امپاور کرتا ہے. لیکن پرووائڈیڈ دیٹ جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, جہاں پہ لوگوں کے گھر ہیں, آبادی ہے, اس کو وزٹ نہیں کرے گا. اس کو وزٹ کیسے کرے گا پھر؟ اس کے لیے یہ آپ یاد رکھیے گا ون پیپر میں کہ یہ 7 دن کا اس کو ٹائم دینا پڑے گا. 7 دن کا نوٹس دے گا, فلاں جگہ پہ فلاں مربع اور قلعہ میں نے جانا ہے اور میں نے اس کا وزٹ کرنا ہے. تو 7 دن کا نوٹس دے گا, لیکن ود دی کنسنٹ آف دا پارٹیز. جو وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو پہلے ایک تو نوٹس دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کی کنسنٹ لی جائے گی, تو پھر وہاں پہ جا کے اس کو وزٹ کیا جائے گا. لیکن وزٹ کر سکتا ہے وہ چاہے لوگوں کے گھر ہیں, چاہے وہ لینڈ ریونیو جو آپ کی ایگریکلچر زمین ہے, تو وہ کسی بھی چیز کو وزٹ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ اس کے اوپر قدغن ہے, اس کے اوپر رکاوٹ ہے. وہ یہ رکاوٹ ہے کہ اس نے ایک تو 7 days کا نوٹس دینا اور اس کے بعد لوگوں کی کنسنٹ لینی ہے. کنسنٹ کے ساتھ وہ جا کے وہاں پہ وزٹ کرے گا اور جو بھی پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اس میں اگر اس نے مسجد میں جانا ہے, کسی مندر میں جانا ہے, کسی گرجا میں جانا ہے, یا کسی بھی ریلیجیس پلیس کے اوپر جانا, تو اس کے سوشل تقدس کا خیال رکھا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ ریونیو آفیسر فار ایگزامپل اگر وہ کرسچن ہے یا کوئی اور ہے کسی مذہب سے, تو وہ مسجد میں جاتا ہے تو ویسے ہی جوتے لے کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ یا کوئی مسلم ہے اور وہ گرجے میں جانا چاہ رہا ہے تو وہ اس کو مطلب اس کے تقدس کا خیال نہ رکھے. ایسا نہیں ہے. ریونیو آفیسر جو ڈیو رسپیکٹ ہے ریلیجیس پلیسز کی, ان کو ویسے ہی وہ ڈیو رسپیکٹ دے گا. 31 تھرڈ لاسٹ ہمارا سیکشن ہے آج کا, پلیس آف سٹنگ. کہاں پہ بیٹھیں گے یہ ریونیو آفیسرز؟ آپ تحصیلدار, نائب تحصیلدار, آپ کے وہ کلیکٹرز, آپ کے کمشنرز, اور اس کے بعد باقی لوگ. یہاں پہ یہ ہے کہ اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 وہ ڈسٹرکٹ میں کہیں پہ بھی اپنا آفس بنا سکتا ہے, کہیں پہ بھی بیٹھ سکتا ہے. بیٹھنے سے مراد یہ کہ اپنی پاور کو ایکسرسائز کرنا, مطلب اپنے ڈسٹرکٹ میں بیٹھ کے کسی جگہ پہ بھی بیٹھ کے وہ انتقال اور باقی معاملات کر سکتا ہے. لیکن جو اسسٹنٹ کلیکٹر 1 گریڈ نہیں ہے, وہ صرف اور صرف اس کا جو سرکل ہے, جو اس کی لمٹس ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس سرکل ہیں جی, سرکل 1 2 3, ان کو اکٹھا کر کے یہ جو ہے نا ریونیو اسٹیٹس ہیں, ان کو اکٹھا کر کے ایک سرکل بنایا, تو میں اس کا ریونیو آفیسر ہوں. میں اب اس کے اندر ہی بیٹھوں گا, اس کے باہر نہیں نکلوں گا اگر میں اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 2 ہوں. تو اگر اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ میں جو فار ایگزامپل فیصل آباد میں میری پوسٹنگ ہوتی ہے, تو فیصل آباد میں جہاں پہ بھی میں بیٹھ کے اپنے ریونیو کے معاملات کو دیکھ سکتا ہوں. سو یہ پلیس آف سٹنگز کے بارے میں.
لیکن اگر سیکشن نمبر 32 بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے کہ اگر کسی ریونیو آفیسر نے کوئی انتقال پاس کر دیا، فار ایگزامپل پارٹیشن کا کیس تھا وہ کر دیا، کوئی میوٹیشن کا کیس تھا وہ کر دیا، لیکن اس دن پتہ چلا بعد میں کہ وہ اس دن تو سنڈے تھا، اب کیا یہ جو پروسیڈنگ کی ہیں، جو انتقال پاس کیا ہے، جو پارٹیشن کا کیس کا فیصلہ کیا ہے، کیا یہ ختم ہو جائے گا سنڈے کی وجہ سے؟ نہیں، ریونیو آفیسر سنڈے کو بھی یہ کام کر سکتا ہے، وہ اپنا سارے کا سارا ریونیو کا فنکشن سنڈے کو بھی پرفارم کر سکتا ہے. سو یہ سیکشن 32 اس کو امپاور کرتا ہے کہ آپ سنڈے والے دن بھی کوئی بھی پروسیڈنگ کریں گے تو وہ انویلڈ نہیں ہوگی. سیلز کیا ہوتی ہیں؟ جو سیل جو ہے نا گورنمنٹ دے گی نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے. سیلز مین کہ وہ جو ہے نا اس کا جو سٹیمپ ہوتی ہے، جو آپ کی مہر ہوتی ہے، تو وہ مہر آپ کو گورنمنٹ دے گی. کاسٹ، یہ وہی بات ہے کاسٹ کہ کسی کو فائن کرنا ہے کہ فار ایگزامپل وہ بندہ پیش نہیں ہو رہا تھا یا بار بار ڈیٹس لیتا جا رہا تھا. ایک بڑا میٹر ہوتا ہے سول کورٹ میں بھی، ریونیو کورٹ میں بھی، کہ ایک پرسن ایک طرف سے جو وکیل ہے وہ بار بار ڈیٹس لیتا جا رہا ہے کہ سر میرا فلاں معاملہ ہے، میں نے ہائی کورٹ میں جانا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو وہ اس طرح ڈیٹس لیتا ہے. اب ریونیو آفیسر اس کو کاسٹ کر سکتا ہے کہ اگر آپ نے نیکسٹ ڈیٹ لینی ہے تو آپ کو فار ایگزامپل 1000 روپیہ جو ہے نا وہ کاسٹ ہے، آپ 1000 روپیز جمع کروائیں گے اگلے جو لیگل پریکٹیشنر ہے اس کے پاس، تو پھر آپ کو ڈیٹ ملے گی. اور یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ نے ایک 1000 لے کے دوسرے لیگل پریکٹیشنر کو دلوا دینا ہے، دوسری پارٹی کو، تو آپ ڈیٹس دیتے جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ریونیو آفیسر سمجھ رہا ہے کہ یہ آپ جان بوجھ کر ڈیلے کر رہے ہیں، اس میں تو کاسٹ ڈالی جا سکتی ہے. یہاں پہ یہی مینشن ہے کہ آپ جتنی بھی کاسٹ ڈالنی چاہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. پینلٹی، لاسٹ سیکشن آج کا، سیکشن نمبر 34 سیکشن نمبر 35. سیکشن نمبر 35 یہ کہتا ہے اگر کسی پرسن کو، جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ ان پرسن حاضر ہونا کسی بھی ریونیو آفیسر کے سامنے ضروری ہے اگر اس نے بلایا تو. آپ نے ریونیو آفیسر، بطور ریونیو آفیسر آپ نے کسی کو نوٹس کر دی ہے اور اس کے بعد وہ نہیں آیا، آپ نے پروکلیمیشن کیا، آپ نے اس کو رجسٹر پوسٹ کے ذریعے سے بلایا، آپ نے اس کے لیگل پریکٹیشنر کو سب کچھ جو ہم نے پڑھا اوپر موڈ آف سروس، سارے سمن جس طرح بھی کر سکتے تھے آپ نے کیے، لیکن وہ آیا ہی نہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پرسن ہے، جو ان پرسن حاضر نہیں ہوا، اس کو فائن کیا جا سکتا ہے. اور ویسے میں فائن دے کے بڑا حیران ہوں کہ یہ فائن صرف اور صرف 500 تک کیا جا سکتا ہے. کہ آپ اگر دیکھیں تو جو ریسورسز ہم نے یوز کیے ہیں، ہم نے سمن اس کے اوپر جو ہے نا اس کو سٹارٹ کیا، سمن کو کہیں نہ کہیں سے تو لیا تھا. اب اس کو لینے کے بعد پھر ہم نے اس کو اس متعلقہ گاؤں میں بھیجا. گاؤں میں آنے جانے کی کاسٹ بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ گاؤں میں نہیں گیا تو پھر اس کو رجسٹر پوسٹ کے ذریعے سے بھیجا. رجسٹری کروانے کی بھی کوئی نہ کوئی کاسٹ ہوتی ہے، تو اس طرح. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ 500 بڑا کم ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے تھا. لیکن چلیں جو بھی ہمارے ایکٹ میں موجود ہے ہم نے تو وہی پڑھنا ہے. سو 500 تک اس کو کاسٹ ریونیو آفیسر کر سکتا ہے، اس کو فائن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پینلٹی دی جا سکتی ہے. سو یہ تھا جی آج کا سیکشن، آج کے سارے سیکشنز جس کو ہم نے سیکشن 35 تک لے کے گئے ہیں. اور سیکشن 35 ہمارا جو ہے وہ لاسٹ پینلٹی کا سیکشن تھا، اور اس طرح ہم نے چیپٹر نمبر 4 کو کمپلیٹ کیا ہے. آپ اس کو 1 بائی 1 سنیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو کافی حد تک یہ چیزیں سمجھ بھی آ گئی ہوں گی. اور ان میں سے اگر آپ کے سامنے کوئی MCQs آتے ہیں تو وہ بھی آپ بڑی آسانی سے اس کو ٹیکل کر لیں گے. سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جو MCQs کی سیریز ہے اسی کے اوپر، لینڈ ریونیو کے اوپر، لینڈ ریونیو 1967 کے اوپر ہم ایک MCQs کی سیریز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کریں. تو آپ لوگوں کے کمنٹس چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ لوگ شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ فردر ملاقات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تو وہ بھی بڑی جلدی اپلوڈ ہو جائے گی. آپ لوگوں کے کمنٹس کا بڑا شکریہ، آپ لوگوں نے بڑی اچھی جو ہے وہ کمنٹس کیے، اور اس کے بعد بیسٹ وشیز آپ کی طرف سے تھی. تو تھینک یو سو مچ یار، تھینک یو. اللہ حافظ.